پرویز کی آمدن کم تھی اور شیلا اسے کہتی بچوں کے لیے گوشت لے کر آؤ۔ وہ ضد کرتے اور گوشت آتا تو وہ پکا کر بوڑھی ساس کو کھلا دیتی اور رات کو پرویز کے سامنے شوربہ رکھ دیتی اور کہتی بوٹیاں بچوں نے کھا لی ہیں۔ ایک دن بچوں نے کہا کہ پاپا ہمیں گوشت کھانا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور شیلا کو مارنے پیٹنے لگا کہ بچوں کا بہانہ بنا کر خود گوشت کھاتی رہی ہو، تو اس کے بعد اس نے گوشت لانا بند کر دیا۔ تو ایک دن شیلا اپنی بالیاں بیچ کر گوشت لائی اور جب ساس کو کھلانے لگی تو اوپر سے پرویز۔ ہمیشہ کی طرح تھکا ہارا پرویز رات 9 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو چھوٹے سے گھر میں مکمل طور پر خاموشی کا راج تھا۔ پرویز کو آج کچھ زیادہ ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آج فیکٹری میں کام معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ اندرونی کمروں کی جانب آیا۔ ایک کمرے کے دروازے سے اس نے اندر جھانکا۔ اماں چارپائی پر لحاف اوڑھے گہری نیند سو رہی تھیں۔ پرویز نے دوسرا کمرہ کھول کر جا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ سامنے ہی اس کے تینوں بچے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ پرویز نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ اس کے آنے سے پہلے شیلا سو جائے، لیکن آج خاموشی کیوں تھی؟ پرویز کو تھوڑی پریشانی سے ہوئی۔ وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی شیلا بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر آنسوؤں کی قطاریں بنی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے شیلا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آج کچن میں بھی بالکل خاموشی ہے۔ پرویز پریشانی سے آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی شیلا نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی خیال سا آ گیا تھا۔ شیلا نے اسے ٹالنا چاہا مگر پرویز بضد ہو گیا تھا کہ وہ اسے بتائے آخر ہوا کیا ہے۔ شیلا چند لمحے تک پرویز کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر تک کچن میں سے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی رہیں۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پرویز کا کھانا تھا۔ پرویز اب تک حیران تھا۔ شیلا نے کھانا پرویز کے سامنے رکھا اور کہا، بس یہ ہوا ہے، آج اس کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ پرویز نے حیرانگی سے نیچے دیکھا۔ 2 روٹیاں اور سالن کی پلیٹ میں آلو ٹنڈے رکھے ہوئے تھے۔ بچے روزانہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں آلو ٹنڈے، توری، گوبھی، لوکی یہ چیزیں نہیں کھانی۔ سبزیوں سے ہٹتی ہوں تو دال پکا لیتی ہوں۔ بچے گوشت مانگتے ہیں۔ آج بھی پڑوسیوں کے گھر میں سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی تو دونوں بچے زور زور سے رونے لگے اور مجھ سے کہا کہ میں ہر روز دال اور سبزی کیوں پکا لیتی ہوں، انہیں بھی گوشت کھانا ہے۔ اب میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ میں ان کے لیے گوشت کا بندوبست کر سکوں؟ شیلا اتنا کہہ کر رونے لگی۔ پرویز کے چہرے پر بھی افسوس سا پھیل گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا فکر مت کرو، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر لوں گا۔ آج سے میں 1 گھنٹہ اوور ٹائم لگا لیا کروں گا تاکہ ہمارے گھر بھی گوشت پک سکے۔ شیلا کے چہرے پر ایک اچانک خوشی پھیل گئی۔ پرویز خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا تھا مگر شیلا مسکرا رہی تھی اور دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہی پرویز نے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اب وہ ایک گہری پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ 9 بجے تک وہ پوری طرح سے تھک جاتا تھا۔ اب کل اسے مزید 1 گھنٹہ اور کام کرنا تھا۔ صبح صبح وہ کام کے لیے نکل گیا تو شیلا اپنی بوڑھی ساس کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ وہ کھانس رہی تھیں۔ شیلا کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، تو نے کیا کل پرویز سے بات کی؟ ساس کی بات پر شیلا اچانک مسکرا اٹھی۔ ہاں ماں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پرویز کو چاہے اب اپنا خون بیچنا پڑے لیکن وہ گھر میں گوشت ضرور لائے گا۔ شیلا کی بات پر اماں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ دوسری جانب پرویز پورا دن شدید محنت اور مشقت کے بعد رات 10 بجے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں معمول سے کچھ زیادہ ہی رقم تھی۔ وہ خوش تھا۔ اس نے آتے ہی شیلا کے حوالے کیے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں بچوں کے لیے گوشت کھانے کا انتظام ضرور کروں گا۔ یہ لو، اب کل ان کے لیے دال یا سبزی مت پکانا بلکہ گوشت پکانا، یقیناً وہ بہت خوش ہو کر کھائیں گے۔ پرویز نے خوشی سے کہا۔ شیلا نے تقریباً جھپٹنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے پیسے لے لیے۔ وہ خود بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔
اگلے دن شیلا خوشی خوشی پرویز کے دیے ہوئے پیسے لے کر بازار چلی گئی۔ وہ بڑی خوش تھی یہ سوچ سوچ کر کہ آج اس کے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ گوشت والی دکان پر پہنچتے وہ تھوڑا سا جھجک گئی۔ ایک لمبا عرصہ ہوا اس نے کبھی گوشت خریدا نہیں تھا، اس لیے اسے قیمتوں کا بھی اندازہ نہ تھا۔ گوشت کتنے روپے کلو ہے بھائی؟ شیلا نے ہمت کر کے پوچھا۔ دکاندار مشینی انداز میں بولا، 1500 روپے کلو ہے باجی، کتنے کلو دوں؟ دکاندار کی بات پر شیلا ایک دم ساکت سی رہ گئی۔ اس نے مٹھی میں مڑے توڑے چند نوٹوں کی جانب دیکھا۔ پرویز نے اوور ٹائم کی تمام رقم اسے لا دی تھی، مگر وہ کل 300 روپے تھے۔ اس 300 روپے میں شیلا نے 100 روپیہ شامل کر لیا تھا۔ کل ملا کر بامشکل 400 روپے تھے۔ ایک پاؤ تول دو بھائی، شیلا نے ہمت کر کے کہا۔ دکاندار نے بڑی ناگواری سے شیلا کی سمت دیکھا اور پھر چچڑے جیسی چند بوٹیاں کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈال کر شیلا کے حوالے کر دی۔ شیلا نے جلدی سے وہ شاپر پکڑا اور گھر کو آ گئی۔ واپسی میں اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے جلدی سے کام کاج سمیٹے اور ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا کمال کا ذائقہ تھا۔ چند بوٹیوں سے ہی اس نے گوشت کو اتنا مزیدار سا سالن تیار کر لیا کہ خود اس کا بھی جی چاہنے لگا کہ یہیں کھڑے کھڑے سارا سالن ختم کر دے، لیکن اسے پتا تھا کہ اس نے پرویز سے گوشت کے پیسے کیوں لیے ہیں۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ شیلا نے جلدی جلدی پلیٹ میں گوشت کی بوٹیاں نکالیں اور روٹیاں رکھ کر ساس کے کمرے میں لے آئی۔ یہ لیں امی، جلدی سے کھانا کھا لیں، بچے آنے والے ہیں، اگر انہوں نے گوشت دیکھ لیا تو پھر وہ آپ کو کھانے نہیں دیں گے، شیلا نے محبت سے کہا۔ بوڑھی ساس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ شیلا نے پاس بیٹھ کر ایک ایک نوالا توڑ کر بڑی محبت سے اپنی ساس کو کھانا کھلایا۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے سے گوشت کے لیے ترسی ہوئی تھیں۔ شیلا نے دھیرے دھیرے کر کے پلیٹ میں بڑی تمام بوٹیاں انہیں کھلا دیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر شیلا کو دعائیں دینے لگیں۔ شیلا بڑی محبت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ساس سے بہت پیار تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ بچپن سے ان کے پڑوس میں ہی رہا کرتی تھی۔ شیلا کے گھر میں کیا حالات تھے پرویز کی ماں کو سب پتا تھا۔ شیلا کی ماں اور باپ کے درمیان اکثر لڑائیاں رہتی تھیں۔ شیلا کا باپ اچھا خاصا کمایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی اپنی بیوی کو اتنے پیسے نہ دیتا کہ وہ خود پر یا اپنے بچوں پر خرچ کر سکے۔ کئی کئی دن تک شیلا اور اس کی ماں بھوکے رہتے۔ ایسے میں صرف پرویز کی ماں ہی تھی جو چپکے سے اپنے گھر میں پکا ہوا کھانا لے جا کر شیلا کو دے آتی۔ شیلا کو اپنے پڑوس میں رہنے والی یہ آنٹی بہت اچھی لگتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا، شیلا کی ماں کو ایک انجان سی بیماری نے آن گھیرا۔ بیماری سے لڑتے لڑتے وہ جلد ہی چل بسیں، مگر شیلا کے باپ نے اپنے طور طریقے نہ بدلے۔ نہ وہ گھر آتا، نہ جوان ہوتی بیٹی کے اوپر توجہ دیتا۔ ایسے میں پرویز کی ماں ہی اس کا خیال رکھا کرتی۔ وقت مزید سرکا تو شیلا کے باپ کو جوئے کی لت پڑ گئی۔ ایسے میں وہ ایک روز شیلا کو اپنے کسی جواری دوست کے ہاتھوں ہار کر آ گیا تھا۔ جب وہ شیلا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا تو وہ روتے چیختے ہوئے پرویز کی ماں کو بلانے لگی۔ پرویز کی اماں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے سونے کے کڑے لے جا کر شیلا کے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ زیور لے جاؤ اور اس کے بدلے اپنے دوست کو دے دو۔ میں آج اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرتی ہوں۔ شیلا کے باپ کو اور کیا چاہیے تھا؟ سونا بھی مل گیا تھا اور شیلا سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی کم پڑھے لکھے پرویز کے ہاتھوں خوبصورت سی شیلا کا نکاح کر دیا، اور یوں شیلا بیاہ کر پرویز کے گھر میں آ گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو شیلا؟ پرویز کی اماں نے اسے پوچھا تو شیلا جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی یکدم چونک پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور خالی برتن اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کئی دنوں سے گوشت کا کہہ رہی تھیں اماں، آج آخر کار آپ کی خواہش پوری ہو ہی گئی، شیلا نے کہا تو اماں مسکرا اٹھی۔ بچے اسکول سے آنے والے تھے۔ شیلا کچن میں گئی اور جلدی جلدی آلو کاٹ کر بچوں کے لیے سالن بنا دیا۔ بچوں نے آتے ہی حسب معمول شور مچا دیا تھا، امی آلو نہیں کھانے، بوٹی کھانی ہے،
گوشت کھانا ہے، آپ وہ کب پکائیں گی؟ شیلا نے ڈانٹ کر بچوں کو آلو سے کھانا کھلا دیا۔ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سب کے سونے کے بعد ہی پرویز گھر میں گھسا۔ جلدی سے کھانا لے آؤ شیلا، آج تو بڑی بھوک لگی ہے۔ پرویز نے ہاتھ منہ دھو کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شیلا خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ گوشت والے پتیلے میں نیچے شوربہ ہی بچا تھا۔ شیلا نے خاموشی سے گرم کر کے اسے پلیٹ میں ڈالا اور پرویز کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ آج گوشت نہیں پکایا تھا؟ پرویز نے سالن کو دیکھتے ہی چونک کر پوچھا۔ ہاں وہ پکایا تو تھا، لیکن اتنے کم پیسوں میں ذرا سا گوشت آیا تھا۔ تینوں بچے آپس میں بری طرح سے لڑنے لگے۔ انہوں نے لڑائی جھگڑے میں سالن میں جتنی بوٹیاں تھیں ساری کھا لی۔ پیچھے صرف شوربہ ہی بچا ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے بس شوربہ ہی لائی ہوں، شیلا شرمندگی سے بولی۔ پرویز نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے ہی تو کماتا ہوں، انہوں نے گوشت کھایا ہے، میرے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے۔ روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پرویز نے مطمئن انداز میں کہا۔ شیلا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پرویز نے معمول بنا لیا ہفتے میں 3 روز اوور ٹائم لگایا کرتا تھا۔ ہر روز جب بھی وہ اوور ٹائم لگا کر واپس آتا تو رقم شیلا کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اگلے روز ہی شیلا جا کر ان پیسوں سے گوشت خرید لاتی جو کم ہوتا۔ شیلا کے بچے جتنا مرضی گوشت کے لیے روتے یا مانگتے، شیلا انہیں پتہ تک نہ چلنے دیتی کہ گھر میں گوشت پکا ہے۔ بچوں کے لیے وہی آلو دال یا سبزی بنایا کرتی۔ شیلا سارا کا سارا گوشت اپنی ساس کو کھلا دیتی، یہاں تک کہ خود بھی کبھی اس نے ایک بوٹی نہ کھائی تھی۔ آج کئی روز کے بعد پرویز کی چھٹی تھی۔ وہ صبح دیر سے جاگا اور بڑا مطمئن اور خوش تھا۔ شیلا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ماں باہر سین میں دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی، مگر پرویز نے انہیں صاف نظر انداز کیا۔ کوئی بھی دیکھنے والا پہچان سکتا تھا کہ پرویز کو اپنی ماں سے کوئی خاص محبت نہیں ہے۔ تبھی دروازہ بجا اور بچے اسکول سے واپس آ گئے۔ پرویز کو گھر میں دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے تھے۔ ابا ابا کہہ کر وہ پرویز کے ساتھ لپٹنے لگے۔ ابا عید کب آئے گی؟ چھوٹے والے بیٹے نے معصومیت سے کہا تو پرویز حیران سا ہوا، پھر اس نے اندازہ کر کے بچے کو بتا دیا کہ اتنے مہینوں کے بعد بقرہ عید آئے گی۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو بیٹا؟ پرویز نے محبت سے کہا تو بیٹا معصومیت سے بولا، ابا میری مس بتا رہی تھی کہ بقرہ عید پر ہر گھر میں ایک جانور کاٹا جاتا ہے اور پھر وہ اس کا گوشت بانٹتے ہیں غریبوں میں اور ان لوگوں میں جن کے گھر میں کبھی گوشت نہیں پکتا۔ اس دن وہ لوگ بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ جب بقرہ عید آئے گی تو ہمارے گھر بھی کوئی گوشت دے کر جائے گا نا، اور ہم بھی گوشت کھا لیں گے۔ پرویز پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر کچن کی جانب دیکھا۔ اب تو وہ باقاعدگی سے اوور ٹائم لگا کر شیلا کو پیسے دے رہا تھا اور بقول شیلا کے گھر میں ہر دوسرے روز گوشت پکتا تھا، کیونکہ وہ رات میں شوربہ پرویز کے آگے رکھتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ بوٹیاں دن میں بچوں نے کھا لیں۔ کیوں بیٹا، کیا امی آپ کو گوشت پکا کر نہیں دیتی؟ پرویز نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو تینوں بچے نفی میں گردن ہلانے لگے۔ امی روز آلو اور دال پکا کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں جب بابا کو بہت سارے پیسے ملیں گے تب گوشت پکے گا، تب گوشت کھا لینا۔ پرویز کا دل دھک سے رہ گیا۔ بچوں کے نام پر شیلا اس سے اتنی محنت کروا رہی تھی، جبکہ اس کے بچے تو ویسے ہی گوشت کے لیے ترس رہے تھے۔ شیلا اسے دھوکہ کیوں دے رہی تھی؟ پرویز کو سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے حقیقت کا پتہ چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اگلے دن وہ پھر اوور ٹائم لگا کر آیا اور اس نے پیسے شیلا کے ہاتھ پر رکھے۔ اب وہ گہری نگاہوں سے شیلا کو دیکھ رہا تھا، جو مطمئن انداز میں پیسے اپنے پرس میں رکھ رہی تھی۔ کل پھر ہمارے بچے گوشت کھائیں گے نا؟ پرویز نے چپتے ہوئے لہجے میں شیلا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، بچے گوشت کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کل پھر میں ان کے لیے گوشت کا سالن بناؤں گی۔ میں ان سے کہوں گی کہ آپ کے لیے 2-3 بوٹیاں رکھ دیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں رکھا تو آپ کو پھر شوربے سے کھانا کھانا پڑے گا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ شیلا نے شرارت سے پوچھا تو پرویز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اب وہ کل کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے دن اس نے شیلا کو نہ بتایا کہ وہ کام پر نہیں جا رہا، بس وہ اپنے کام کے معمول پر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ بے تابی سے ٹہل کر بچوں کے اسکول سے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی بچے گلی میں داخل ہوتے نظر آئے، پرویز الرٹ ہو گیا۔ بچے تھکے ہوئے تھے، بھوک سے بے تاب تھے۔ دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا،
پرویز لپک کر ان کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں خاموشی تھی۔ امی امی کھانا دے دیں، جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے۔ بڑا بیٹا بستہ وہیں صحن میں پھینک کر لپک کر کچن میں آ گیا تھا۔ پرویز ستون کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ شیلا نے اسے کیا جواب دیا ہے۔ بیٹا کھانا بن گیا ہے، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ۔ آج میں نے تم لوگوں کے پسند کے آلو کے چپس بنائے ہیں، شیلا نے محبت سے کہا۔ پرویز ساکت رہ گیا۔ تینوں بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ امی آپ روز آلو کے چپس بنا دیتی ہیں یا دال بنا دیتی ہیں؟ آج میرے اسکول والا دوست اسد بھی ہنس رہا تھا کہ ان کے گھر میں تو روزانہ گوشت پکتا ہے جبکہ ہم غریب ہیں، آپ روزانہ دال کیوں بنا دیتی ہیں؟ بچے اب شیلا سے لڑنے لگے تھے جبکہ شیلا ان کو ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی جب پیسے آئیں گے تو گوشت بھی بن جائے گا۔ بچے منہ بسورتے ہوئے کھانا کھانے لگے تھے جبکہ چھوٹے والا تو باقاعدہ رونے لگا تھا۔ شیلا نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ بھی لگا دیا تھا۔ پرویز کا خون کھول اٹھا تھا۔ کل ہی تو اس نے شیلا کو پیسے دیے تھے اور آج اس نے خود دیکھا تھا کہ شیلا بازار میں کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہی تھی، تو پھر آخر وہ گوشت کہاں گیا؟ پرویز خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ اب اسے رات کا انتظار تھا، کیا پتا شیلا نے گوشت پکایا ہی نہ ہو۔ بس یہ ایک آخری امید تھی جو اسے شیلا سے بدظن ہونے سے روک رہی تھی۔ رات کے وقت پرویز اپنے وقت پر گھر آیا تو شیلا نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے شوربے سے بھرا ڈونگا رکھ دیا۔ بوٹیاں تو بچے کھا گئے، انہوں نے یہ شوربہ بھی بڑی مشکل سے آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ پرویز چند لمحے تک تو شیلا کو دیکھتا رہا جو کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آخر پرویز سے رہا نہ گیا، اس نے ہاتھ بڑھا کر سالن سے بھرا ڈونگا زمین پر پھینک دیا۔ جھوٹ بولتی ہو میرے سامنے، بچوں کو گوشت کہاں نصیب ہوتا ہے؟ سارا کا سارا تو تم اپنے پیٹ میں ڈال رہی ہو۔ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے دن رات مشقت کر رہا ہوں اور تم کتنی صفائی سے میرے سامنے جھوٹ بول دیتی ہو۔ یکدم اس نے اٹھ کر شیلا کی چٹیا پکڑ لی تھی۔ شیلا ہکا بکا رہ گئی۔ لالچی عورت، بتا میں نے کب تجھے منع کیا کہ تو گوشت نہیں کھا سکتی؟ لیکن تم میرے بچوں کو آلو اور دال پر ٹرخا کر سارا گوشت خود کھاتی رہی ہو اور مجھے جھوٹ بولتی رہی کہ بچے گوشت کھاتے ہیں۔ میں جانوروں کی طرح محنت کرتا رہا کہ میرے بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی ماں ایک لالچی اور جھوٹی عورت ہے۔ پرویز نے ایک زوردار دھکا دے کر شیلا کو نیچے گرا دیا۔ شیلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر پرویز کو شدید غصہ آ چکا تھا۔ اس نے شیلا کا صاف جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ شیلا خاموش رہی تو پرویز نے آگے بڑھ کر اسے پھر سے ایک تھپڑ لگا دیا، اور پھر تو جیسے پرویز کا ہاتھ ہی کھل گیا۔ وہ مسلسل شیلا کو مارتا جاتا اور اس سے پوچھتا جاتا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، مگر شیلا نے تو گویا اپنے لب سی لیے تھے۔ جب مارتے مارتے پرویز تھک گیا تو اس نے ہاتھ پکڑ کر شیلا کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ایک جھوٹی عورت کی میرے کمرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پرویز نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ شیلا باہر کھڑی اپنے آنسو صاف کرتی رہ گئی۔ سخت سردی ہو رہی تھی، بچے اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ شیلا تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے ساس کے کمرے میں آئی جو شور کی آوازوں سے جاگ چکی تھی۔ تجھے منع کیا تھا کہ میرے لیے پرویز سے جھوٹ نہ بولا کر، پھر تو نے کیوں جھوٹ بولا؟ اماں نے افسردہ سے لہجے میں کہا تو شیلا خاموشی سے ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اماں میں جانتی ہوں کہ ڈاکٹر نے آپ کو کمزوری سے بچنے کے لیے کہا ہے، ورنہ کسی بھی وقت فالج کا آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اچھی اور طاقتور غذا کی ضرورت ہے۔ 400 روپے میں چند گوشت کی بوٹیاں آتی ہیں، اگر میں وہ بچوں کو کھلا دوں تو آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بچے ہیں، نہ سمجھ ہیں، دال سبزی کھا کر بہل جاتے ہیں، لیکن جتنا عرصہ تک آپ ہمارے سر پر زندہ ہیں میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ لوگوں کو اپنی بہو سے شکایت ہوتی تھی، لیکن ان کی بہو تو ہیرا تھی، لیکن وہ کیا کرتی کہ ان کا بیٹا ہی نہ سمجھ تھا۔ خاموشی سے وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ شیلا کو انہوں نے اپنے برابر میں ہی جگہ دے دی تھی، لیکن شیلا نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان صرف آج کی رات کا نہیں ہے۔ صبح پرویز اس سے ملے بغیر ہی خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر میں جو کچھ تھا شیلا نے اسی سے کھانا بنا دیا اور گھر کے تمام کام ختم کر لیے۔ اب وہ پرویز کا انتظار کر رہی تھی، لیکن رات کو پرویز آیا تو وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔
شیلا نے اسے اگلے دن کے خرچے کے لیے رقم مانگی تو وہ تڑک کر بولا، نہیں ہے میرے پاس کوئی رقم تمہیں دینے کے لیے، نہ جانے اپنی کن عیاشیوں میں اڑاتی رہتی ہو، میرے بچے تو وہی آلو اور دال سبزی کھاتے ہیں، اس کا بندوبست میں خود ہی کر لوں گا، لیکن تمہیں اب 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ پرویز کی بات پر شیلا ہکا بکا رہ گئی، لیکن واقعی پرویز نے اپنی بات پر عمل کیا۔ اس نے شیلا کو رقم دینا بالکل ہی چھوڑ دی۔ ہاں، اس نے ایک سبزی والے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ دوپہر کے وقت آلو اور سبزی روز کی شیلا کو دے دیا کرے، جس کی رقم پرویز خود اسے پہنچا دیا کرے گا۔ شیلا پریشان سی ہو گئی۔ بچے تو جیسے تیسے گزارا کر ہی رہے تھے، مگر شیلا کی ساس کی طبیعت دن بدن گرنے لگی۔ پہلے گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو رونق سی آ گئی تھی، اب وہ ختم ہونے لگی تھی۔ ان کی رنگت کی پلاہٹ بڑھنے لگی۔ شیلا کو وہ اپنی ماں کی طرح عزیز تھی۔ ایک روز شیلا ان کے لیے چائے اور پاپے لے کر کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نیم بے ہوشی میں تھیں۔ شیلا گھبرا کر آگے بڑھی، لیکن کئی آوازیں دینے کے باوجود بھی ساس نے آنکھیں کھول کر شیلا کو نہ دیکھا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں، وہ لپک کر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر کو منتیں اور واسطے دے کر اس نے راضی کر لیا کہ وہ بغیر فیس کے اس کی ساس کو ایک نظر دیکھ لے۔ ڈاکٹر بیزاری سے گھر آیا، اس نے چارپائی پر پڑی شیلا کی ساس کا معائنہ کیا۔ بی بی، انہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں صرف کمزوری ہو گئی ہے، یعنی اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دودھ دیں، بڑے گوشت اور بکرے کے گوشت کی یخنی بنا کر دیں، پھل فروٹ کا استعمال کروائیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر چلا گیا۔ شیلا پریشان صورت لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ بچے باہر صحن میں کھیل کود کر رہے تھے۔ شیلا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ پرویز نے تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ صرف ایک ساس کا سہارا تھا، اب وہ بھی اسے چھوڑ کر جانے کے لیے بے تاب تھیں۔ آخر شیلا نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی ماں جیسی ساس کو یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے کانوں تک گیا، جہاں اس کے جہیز کی چھوٹی چھوٹی بالیاں جھول رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے اپنے کانوں سے وہ بالیاں اتار لیں۔ بچوں کو گھر کے اندر رہنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ چادر لے کر سیدھا سونار کی دکان پر جا پہنچی۔ سونار نے الٹ پلٹ کر کے شیلا کی بالیوں کو دیکھا، وہ ہلکی سی تھیں، اتنی مالیت کی نہ تھیں کہ شیلا کو کوئی بڑی رقم مل جاتی، لیکن بہرحال سونار نے چند ہزار روپے کے عوض وہ بالیاں شیلا سے خرید لیں۔ پیسے ہاتھ میں آئے تو شیلا کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ وہ لپک کر گوشت کی دکان تک جا پہنچی۔ آج اس نے پورا 1 کلو گوشت خرید لیا تھا۔ گوشت کا شاپر ہاتھ میں پکڑے وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی۔ بچوں نے ماں کو گوشت لاتے دیکھا تو اچھل پڑے، ارے واہ امی، آج ہمارے گھر میں گوشت پکے گا۔ شیلا مسکرا دی۔ اس نے جلدی سے جا کر کچن میں ہانڈی چڑھائی، آدھا گوشت اس نے سنبھال کر فریج میں رکھ دیا اور باقی جلدی جلدی سے پکانے لگی۔ سالن تیار ہوا تو اس نے نرم سی روٹی بنائی اور جلدی سے ساس کے کمرے میں آ پہنچی۔ ساس ابھی تک نیم بے ہوشی کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی۔ امی جلدی سے اٹھیں، آپ نے صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا، اب میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں۔ شیلا نے محبت سے ساس کو دیکھا، انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ شیلا نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا۔ پہلے بچوں کو کھانا دے دو شیلا، شیلا کی ساس نے کمزوری بھرے لہجے میں کہا تو شیلا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اماں، پہلے کھانے کی ضرورت آپ کو ہے، آپ کھائیں، بچوں کے لیے بھی گوشت پکایا ہے، آج انہیں بھی دے دوں گی۔ شیلا کی بات پر ساس مطمئن ہو گئی تھی۔ شیلا روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر بڑی محبت سے ساس کو گوشت کھلانے لگی۔ اس نے بڑا نرم اور ذائقے دار گوشت بنایا تھا۔ پیٹ میں جاتے ہی ساس کے چہرے کی رونق بحال ہونے لگی۔ جب وہ چند نوالے کھا چکی تو انہوں نے اچانک ہاتھ بڑھا کر شیلا کو روک دیا۔ شیلا ٹھٹک سی گئی۔ اسی لمحے کسی کام کے واسطے گھر میں پرویز داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات تھے۔ اسے شیلا سے کام تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شیلا کہیں نہیں تھی۔ جب اسے باتوں کی آواز آئی، یہ آواز اماں اور شیلا کی تھی۔ وہ حیرانگی سے اماں کے کمرے تک آیا، جہاں اماں شیلا کا ہاتھ پکڑے محبت سے کہہ رہی تھیں، تو یہ سب کچھ اس لیے کرتی ہے نا کیونکہ میں نے تجھے تیرے باپ سے بچا لیا تھا اور اپنے سونے کے زیورات بیچ کر تجھے جواریوں کے قبضے سے چھڑایا تھا، اسی لیے تو اپنے بچوں
پرویز یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی بچا کر یہ گوشت مجھے کھلاتی ہے تاکہ میں صحت مند رہوں، اماں محبت سے پوچھ رہی تھی۔ شیلا نے یکدم سر جھکا لیا۔ میں جوان ہوں، پرویز بھی جوان ہے، اور ہمارے بچے باقی ہر چیز کھاتے رہتے ہیں۔ نہ جانے آپ کا سایہ ہمارے سر پر کب تک سلامت رہے گا۔ اس دوران اگر میں گوشت کی چند بوٹیاں آپ کو کھلا دیتی ہوں تو اس میں میرا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، اگر میری ماں ہوتی تو میں ان کی بھی ایسی ہی خدمت کرتی، شیلا نے محبت سے کہا تو ساس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ لیکن پرویز نے اس روز تجھے مارا تھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گوشت تو خود کھا جاتی ہے اور بچوں کو کچھ نہیں ملتا، اماں نے کہا تو شیلا خاموش سی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ پرویز آپ سے کچھ خاص محبت نہیں کرتے، انہیں صرف اپنے بچوں کی فکر ہے۔ اگر میں انہیں یہ بتاتی کہ میں گوشت کی بوٹیاں آپ کو کھلاتی ہوں تو وہ یقیناً غصہ کرتے، اسی لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ چھوڑیں ان باتوں کو، خاموشی سے کھانا کھائیں۔ اپنی بالیاں بیچ کر یہ گوشت لے کر آئی ہوں، بتائیں کیسا بنا ہے؟ شیلا کی بات پر اماں نے خاموشی سے لقمہ منہ میں ڈال دیا۔ باہر کھڑے ہوئے پرویز کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ماں جس کی خدمت اس کے اوپر فرض تھی، اس کی خدمت وہ نہیں بلکہ اس کی بیوی کر رہی تھی، اور بدلے میں پھر پرویز نے اسے دیا ہی کیا؟ اسے اپنے وہ سارے تھپڑ یاد آئے جو اس نے شیلا کے منہ پر مارے تھے، اور وہ سارے الزامات بھی جو اس نے شیلا پر لگائے تھے۔ اسے جھوٹی اور لالچی کہا تھا۔ پرویز کے قدم من بھر کے ہونے لگے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، کھٹکی کی آواز پر چونک کر شیلا اور اماں نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہاں شرمندہ سا پرویز کھڑا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو شیلا، میں نے تمہارے اوپر الزام لگایا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم جیسی نیک سیرت عورت صرف اپنا پیٹ کیسے بھر سکتی ہے۔ تم نے تو میری ماں کا خیال رکھ کر مجھ پر احسان کر دیا ہے، پرویز نے کہا تو شیلا مسکرا دی۔ شکر تھا کہ پرویز کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، لیکن اب تمہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فیکٹری میں میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، اب مجھے اتنے پیسے ملا کریں گے کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ ہمارے گھر میں بھی گوشت پک سکتا ہے، پرویز نے کہا تو شیلا یکدم بہت خوش ہو گئی تھی۔ بچے اچانک باپ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ ابو ابو، امی آج بہت سارا گوشت لے کر آئی ہیں، اور امی نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، وہ خوشی سے باپ کو بتا رہے تھے۔ پرویز پھر سے شرمندہ سا ہو گیا، مگر شیلا مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ سب لوگ ہاتھ منہ دھو کر بیٹھ جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے جلدی سے ہاتھ منہ دھونے چلے گئے تھے۔ پرویز نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنی نیک اور سمجھدار بیوی ملی تھی۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ آئندہ وہ شیلا سے بڑھ کر اپنی ماں کا خیال رکھنے کی کوشش کرے گا۔